أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کا بہت کرم اور اللہ پاک کا بہت احسان ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو اور ہمیں وجود انسانی بخشا. یہ اس کا سب سے بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان بنا دیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسانوں پر ایک ایسا زمانہ نہیں تھا کہ ان کا دنیا میں وجود ہی نہیں تھا؟ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس انسان کو وجود بخشا اور انتہائی خوبصورت اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے اس انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. جیسے ہاتھ پیر کی اس کو ضرورت تھی ویسے ہاتھ پیر دیے، ویسا دل، دماغ، کان، ناک، آنکھ، منہ، پیٹ، پیٹھ، جیسی اس کی ضرورت تھی اور جس سے یہ خوشنما لگتا اللہ نے اس کا ویسا ہی بنایا. انسان کی مثال کائنات میں ایسی ہے جیسے انسان کے اندر دل صحیح ہے یہ آدمی صحیح چلے گا. ایسی کائنات کا نظام، چاند، ستارے، سورج، ہوا، پانی، وقت پر بارش کا ہونا، امن، راحت، سکون، اطمینان، دنیا کا نظام صحیح چلنا اس کائنات کا، یہ موقوف ہے انسان کی زندگی پر. انسان اگر صحیح چلتا رہے گا کائنات کی ساری چیزیں صحیح چلتی رہیں گی. انسان اگر غلط چلے گا کائنات کی ساری چیزیں صحیح کام نہیں کریں گی. بنائی اللہ نے کائنات کی ساری چیزیں اس انسان کے لیے ہیں. انسان کی ضرورت کھانا ہے. کائنات میں اللہ نے ایسی چیزیں بنا دی جس کے ذریعے سے انسان کی کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. ایسی چیز بنا دی پینے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. پیاس کی ضرورت، پیاس بجھ رہی ہے. کپڑے کی ضرورت ہے. کائنات میں اللہ نے ایسی چیزیں بنا دی جس کے ذریعے سے یہ اپنے سطر کو اور اپنے بدن کو چھپاتا ہے اور چھپا سکتا ہے. اللہ نے اس دنیا کی ساری چیزیں اس انسان کے لیے بنائی ہیں اور اس انسان کو اس کا تابع بنایا ہے. سواری کی ضرورت ہے. کائنات کی چیزیں اس انسان کی سواری کے لیے اللہ پاک نے مہیا کرا دی. تو کائنات کی، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اس انسان کے لیے بنائی ہیں. یہ ساری چیزیں صحیح کام کرتی رہیں گی. صرف ایک شرط ہے، یہ انسان صحیح چلتا رہے. انسان صحیح چلے گا دنیا کا نظام صحیح چلے گا.
کیونکہ اللہ کی مخلوقات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور بنائی ہیں، ان میں سب سے زیادہ اشرف اور اکرم اور معظم اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے۔ انسان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اس لیے ساری چیزیں اس انسان کے تابع ہیں۔ اور انسانوں میں اللہ نے سب سے بہترین اور سب سے اچھا مومن کو بنایا ہے، کیونکہ جس آدمی کے دل میں ایمان نہیں، جس انسان کے دل میں ایمان نہیں، وہ انسان تو قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا جانوروں سے بدتر ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اور یہ انسان جس پر اللہ کے زبردست احسانات ہیں، اس کو وجود انسانی بخشا، اس کے باوجود اس کے دل میں ایمان نہیں، تو یہ انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ اس لیے انسان کے لیے سب سے زیادہ محترم چیز جس کے ذریعے سے یہ انسان فخر کرے اور جس کے ذریعے سے یہ انسان عزت والا بنے، وہ اس انسان کا ایمان والا ہونا ہے۔ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی جو نعمت دی ہے وہ ایمان دیا ہے۔ کتنا قیمتی ہے یہ ایمان والا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور بیت اللہ کو دیکھ کر ہی فرما رہے ہیں، اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، تیرے سے بھی بڑی عظمت والا، تیرے سے بھی بڑی شرافت والا، اور تیرے سے بھی بڑی عزت والا، اور تیرے سے بھی بڑی کرامت والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر لیا، اور میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ سے زیادہ کون قیمتی، کون عزت دار، کون شرافت والا، کون معظم اور کون مکرم؟ آپ نے فرمایا، جس انسان کے دل کے اندر ایمان ہے۔ اللہ۔ اس لیے کسی مسلمان کی بے عزتی کر دینا، علماء نے لکھا ہے، بیت اللہ کو ڈھا دینے سے زیادہ ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں، اس کے رچنے اور بسنے کی جگہ تو مومن کا دل ہے۔ اللہ کے سمانے کی جگہ اس انسان کا دل ہے۔ اس لیے بڑا مکرم ہے، اور یہ بڑا مشرف ہے، اور بڑا قابل عزت ہے یہ انسان۔ پھر اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک اور کرم کیا، عظیم احسان کیا۔ اللہ نے اس دنیا انسانیت کو سب سے زیادہ قیمتی جو نعمت دی ہے، ساری دنیا کی انسانوں کی آنکھوں سے زیادہ قیمتی، اور ساری دنیا کے انسانوں کی دلوں کی دھڑکن سے زیادہ قیمتی، اور دنیا کی ساری نعمتوں سے
ہوا جس کے ذریعے سے یہ انسان سانس لیتا ہے اس سے زیادہ قیمتی، اللہ کی جنت سے زیادہ قیمتی، اللہ کے فرشتوں سے زیادہ قیمتی، اور اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی، یہاں تک کہ اللہ کی کرسی سے زیادہ قیمتی اللہ نے جو دنیا انسانیت کو جو نعمت دی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کی سب سے زیادہ قیمتی چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے انا رحمت مہدات، میں دنیا انسانیت کی طرف اللہ کی طرف سے بطور ہدیہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے آپ سے زیادہ قیمتی اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں آپ سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ آپ آئے سب کے بعد میں، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وجود دیا ہے وہ سب سے پہلے دیا ہے۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں نبی تھا اس وقت میں جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا اور اپنا سر جب سجدے سے انہوں نے اٹھایا تو عرش الہی کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے سب سے بڑا جو انعام کیا ہے اور سب سے بڑی جو نعمت دی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ آئے سب کے بعد میں مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نبی الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 63 سال کی عمر دی۔ نبی آپ کو قیامت تک کا بنایا۔ اور پوری دنیا انسانیت کے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں قیامت تک کے لیے۔ زمانہ آپ کا سب سے بڑا میدان محنت سارے نبیوں سے مل کر اکیلے آپ کی میدان محنت بڑا وسیع۔ عمر شریف کل 63 سال۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ایک جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ کو پوری دنیا انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات اپنے معبود ہونے میں، اس کی وحدانیت میں
اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ معبود ہونے میں یکتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ ابدیت میں یکتا ہیں۔ اسی لیے قرآن میں آپ کا سب سے بڑا لقب جو فرمایا الحمدللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مقام ابدیت میں آپ سے بڑھ کر نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، آپ یکتا ہیں اس میں۔ اللہ پاک نے جیسے یہ چاہتے ہیں اللہ قیامت تک کے لیے اس کی وحدانیت، اس کی طاقت کو، اللہ کی طاقت کو پوری دنیا کے انسان تسلیم کریں، ایسے ہی اللہ پاک قیامت تک کے لیے پوری دنیا انسانیت سے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت والی قیامت تک چلے۔ جیسے وحدانیت کا چلنا ضروری ہے، ایسے ہی آپ کی نبوت کا پوری دنیا میں چلنا ضروری ہے۔ اسی لیے اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ آواز لگ رہی ہے، اس کے معبود ہونے کی، اس کی وحدانیت کی، اس کی طاقت کی، اس کی قدرت کی، اس کے ہونے کی، وہیں اس کے بعد میں آواز لگ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اور پورے دنیا کے انسانوں کی فلاح اور پورے دنیا کے انسانوں کی بہبود کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنے میں ہے۔ اتنے بڑے نبی بنائے اللہ نے دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی گھنٹہ نہیں، کوئی منٹ نہیں، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا ہے کہ روئے زمین کے اوپر کہیں نہ کہیں خدا کے معبودیت کی آواز لگ رہی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور آپ کی رسالت کی آواز پوری دنیا میں ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ لگ رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے سے زمانہ بڑا لمبا، عمر شریف 63 سال، اللہ نے قرآن میں چیلنج کر دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دوسری جگہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہم آپ کی رسالت کو
ہم آپ کی بات کو، اللہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں اور دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں ہم چلا کر رہے ہیں. پروپیگنڈے کے ذریعے سے دبانا چاہیں گے، ہم چلا کر رہیں گے. دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے. آپ کا معمول تھا سفر سے واپس آتے سب سے پہلے بیٹی سے ملتے تھے، سفر میں جاتے سب سے آخر میں بیٹی سے ملتے تھے. بیٹی سے ملنے سب سے آخر میں، سب سے اول میں آپ گئے سفر سے واپسی میں. بیٹی آپ کو دیکھ کر رونے لگ گئی، چمٹ گئی، پیشانی کو بوسہ دیا، پھر ہٹی، پھر ایک دم چپکی اور روئی باپ کو چپٹ کر اور پیشانی کو بوسہ دیا. پھر پیچھے ہٹی اور پھر جوش آیا اور پھر باپ کے چپک گئی اور باپ کی پیشانی کو بوسہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے میری بیٹی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا مرتبہ اتنا اونچا کیا، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں پر اللہ نے لازم قرار دے دیا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اقرار کریں. آپ کو اپنے پاس بلایا معراج میں، اتنا بڑا مرتبہ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا حالت ہو گئی، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا، آپ کی کمر جھک گئی، آپ کے کپڑے میلے ہو گئے، پھٹ گئے. آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر، اللہ تیرے باپ کی بات کو جہاں تک یہ راج جائے گی دنیا میں اور جاتی رہے گی، وہاں تک اللہ تیرے باپ کی بات کو پہنچا کر رہے گا. لا يبقى بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ علیہ الاسلام بعز عزیز و بذل ذلیل. حق کو قبول کرنا پڑے گا، اللہ کی وحدانیت کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر امن، راحت، سکون، اطمینان، قربہ پروری، انسانیت نوازی اس کے بغیر نہیں ہے. کیونکہ انسانوں کو کامل انسان بنانے کا کہ جو تعلیم اور جو سبق آپ لے کر آئے ہیں وہ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبی جو دنیا میں آئے وہ بھی پیش نہیں کر سکے.
اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ تمہارے کوئی ایک چانٹا ایک گال پر مارے تو تم دوسرا گال اس کے سامنے پیش کر دو. اس سے انسانیت کی تکمیل نہیں ہے. اس سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی سل من قطع کا وافو عمن ظلم کا. تو اس سے رشتہ داری کو جوڑ لے جو تیرے سے توڑے. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام. جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. کیسا معاف کرو خود بتا کر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جس چیز کی تعلیم دی وہ چیز ان کی زندگی میں پیش نہیں آئی کبھی، اس لیے اس کی تکمیل نہیں ہوئی. آپ نے جس کی تعلیم دی اس کو کر کر بتایا، اس کی تکمیل ہوئی. کہ جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. وہ اکرمہ ابن ابو جہل کا بیٹا، خود ابو جہل اور ان کا بیٹا کیسی تکلیفیں پہنچائی، ایسی تکلیف پہنچائی ان باپ بیٹوں نے کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکے جو تکلیف ابو جہل اور اس کی اولاد نے پہنچائی ہے اور جو قوم نے پہنچائی ہے. آپ حرم پاک کی طرف جا رہے ہیں، بڑھیا عورتیں گھر میں جھاڑو دیے، جوان بچی ہے جھاڑو دیتی ہے، کوڑا جمع کرتی ہے اور اس جوان بچی سے کہتی ہے کہ اس انتظار میں رہیو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور یہ کوڑا تو ان پر ڈال دیا. اور روزانہ کا اس کا معمول محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزرے، وہ پڑوسی ہے، راستہ ادھر سے ہی ہے، اور وہ روز گھر کے کوڑے کو جمع کر کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے اوپر پھینک رہی ہے. آپ اس کو جھاڑ لیتے ہیں اور کوئی اس کو جواب نہیں دیتے. کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی ڈپٹا نہیں، کبھی اولانا نہیں دیا، کبھی یوں نہیں کہا تجھے دکھتا نہیں ہے. دو تین روز اس نے کوڑا نہیں ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے میں پڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شاید بیمار ہو گئی، اور بیمار ہو گئی تھی. بیمار پرسی کے لیے آپ تشریف لے گئے. دستک دی، اوپر سے دیکھا جس کھڑکی میں سے کوڑا ڈالتی تھی روز. اوہو، آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تیسرا کوئی گھر میں نہیں ہے،
گھبراہٹ ہو گئی، آج خیر نہیں ہے، مہینوں ہو گئے کوڑا ڈالتے ہوئے۔ آپ نے کہا گھبراؤ مت، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لے گئے۔ بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے آج آخری دن ہے، آخری وقت ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ گھبراہٹ میں پوچھ رہی ہے کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیسی طبیعت ہے، کیسا مزاج ہے؟ کس کی طبیعت پوچھنے گئے جو روز کوڑا ڈال رہی ہے، بیمار ہو گئی، اس کی بیمار کرسی کے لیے جا رہا ہے۔ یہ کامل اخلاق، یہ کمال انسانیت اس کو مجبور کر دیا حق کو قبول کرنے پر۔ ایسے بلند اخلاق۔ ایک بڑھیا ہے اپنا سامان سر پر رکھ کر لے کر جا رہی ہے مکے کو چھوڑنے کے ارادے سے، اور اس سے سامان نہیں چل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، کہا اماں میں آپ کا سامان میں اپنے سر پر رکھ لوں اور جہاں تمہیں جانا ہے وہاں تک پہنچا دوں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا۔ بڑھیا کا سامان سر پر رکھا، مکے کے باہر لے گئی، جہاں اس کو سامان رکھوانا تھا وہ سامان رکھا، اور یوں کہا بیٹا تم مجھے بڑے بھلے معلوم ہوئے، لو مزدوری۔ یوں کہا میں نے مزدوری کے لیے نہیں کیا، میں جو مخلوق کی خدمت کرتا ہوں وہ صرف اللہ کے لیے، اس کا اجر کس سے چاہیے؟ تو اللہ سے۔ جب تو ہے یہ خدمت، اور اگر کام کرا اور اس سے بدلہ چاہا وہ خدمت نہیں، وہ سیاست ہے۔ میں نے اللہ کے لیے کرا ہے۔ کہا بیٹا وہ تو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ کیا کہ دیکھ بیٹا میں نے جو یہ مکہ چھوڑا ہے یہ محمد بن عبداللہ کی وجہ سے چھوڑا ہے، تم ان کے قریب مت جائیو، ان کی بات کو مت سنیو۔ کہنے لگے اماں میں وہی تو ہوں۔ اوہو تو وہی ہے تو تیرے سے بھلا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو کون سی بھلی بات کہتا ہے؟ بھلی بات بتائی اس کو، حق کو قبول کر لیا۔ مکہ فتح ہو گیا، آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، جس حال میں آپ کا سینہ اپنی سواری سے لگے چلا جا رہا ہے، اونٹ کے کوہان پہ بالکل آپ جھکے ہوئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی اور مکے میں داخل ہو گئے۔ اعلان کر دیا جنہوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، پتھر مارے، گھر سے بے گھر کیا، وطن سے بے وطن کیا، نماز کی حالت میں اونٹ کی ہوچ سر مبارک کے اوپر ڈالی، نماز کی حالت میں
گلے میں پھندا ڈال کر زور سے کھینچا، آپ گھٹنوں کے بل گر گئے۔ وہ مکہ والے حج کے زمانے میں مسافر لوگ آئے، آپ کو معلوم ہوا فلاں قبیلے والے آئے ہیں، آپ ان کے پاس ایمان کی دعوت لے کر گئے۔ ایک بے ایمان نے، آپ اونٹ پر سوار ہیں، اور ایک بے ایمان نے آ کر، جو مکے کا رہنے والا تھا، اونٹ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے زور سے نیزے کی ماری، اونٹ بتکا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر سے نیچے گر پڑے۔ کوئی آپ کو اٹھانے والا نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں، کوئی آپ کو تسلی دینے والا نہیں۔ ان مکہ والوں کو جنہوں نے آپ کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دی، ان سب کو کیا کہا؟ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تم سے آج کوئی کسی قسم کا بدلہ نہیں۔ جو جانی دشمن ہے، جس کی بیوی نے آپ کے چچا کو شہید کروا کر ناک، کان، دل، کلیجی، گردے یہ نکال کر اس کا ہار بنا کر چابا اور ہار بنا کر پہنا ہو، اس گھر کے لیے آپ نے یوں فرمایا من دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ یہ پیغام لائے، یہ کر کر گئے آپ۔ دیکھو سب کو معافی ہے، وہ آپ کے چچا کا قاتل ایک وحشی فتح مکہ کے بعد پرچہ لکھ کر بیچتے ہیں۔ کیا قاتل کی بھی کوئی گنجائش ہے آپ کے یہاں؟ یہ کہا ہاں، کیوں نہیں، سب کی گنجائش ہے، ہم سب کو گلے لگائیں گے۔ پوری دنیا انسانیت کے درد اور غم کے لیے جو امت پیدا ہوئی ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے قاتل سے بدلہ نہیں، قاتل کو معاف کر دو۔ ویسے لکھ کر بھیج رہے ہیں، کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ کہا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے قرآن پاک کی آیت لے کر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آ جاؤ، توبہ کر لو، توبہ، بری زندگی چھوڑ دو، اچھی زندگی پر آ جاؤ، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ قاصد کو بھیج رہے ہیں، قاتل کی خوشامد میں کہ لو یہ پرچہ، اس کا جواب قاصد لے جا کر دے رہے ہیں، اور وہ دوسرا پرچہ لکھ کر دے رہے ہیں کہ یہ تو مشیت پر موقوف ہے، میں تو یقینی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور آپ کا قاصد پہنچا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور یوں کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے وہ لوگوں، اے انسانوں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے منا امید مت ہو۔
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حق کو قبول کر لیا، ایمان داخل ہو گیا، ایسا بلند اخلاق۔ ادھر اکرمہ کو معاف کر دیا، یمن بھاگ کر جا رہے ہیں۔ قاتلوں میں سے حاضری کے لیے آئے اکرمہ، آپ کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے۔ یہ انسانیت کی تکمیل ہے۔ یہ تعلیم دے کر گئے اس امت کو، یہ اسلام، یہ دین جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس سے رشتہ داری کو جوڑ لو، جو تمہارے پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ یوں کو مسلمان یوں کو بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے، مسلمان مہمان نواز ہوتا ہے۔ تو وہ کیسی مہمان نوازی؟ اوہو، تاریخ میں ملے گا ہی نہیں ایسا واقعہ۔ ایک آدمی آیا بدوی دیہاتی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس بھری ہوئی ہے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ وہ بدوی اور دیہاتی آ کر کہتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسافر ہوں، میرے لیے سواری کا انتظام کریں۔ آپ نے صحابہ سے کہا، ہے تم میں سے کوئی جو ان کی سواری کے لیے انتظام کر دے؟ ایک صحابی اٹھے ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 اونٹ، ایک جوان، میں وہ اونٹ ان کو اللہ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ اس دیہاتی کو، اس بدوی کو وہ صحابی اپنے ساتھ لے گئے اور گھر پہ سے جا کر اور وہ جوان اونٹ ان کو دے دیا۔ یہ اونٹ پر بیٹھ کر مسجد نبوی میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام لیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، میرے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دیں، سواری کا انتظام فرما دیا، ذرا کھانے کا بھی انتظام کر دیں۔ یہ امت، حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان کنجوس نہیں ہو سکتا، مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار صحابی، کئی ہزار کئی لاکھ روپے پروفٹ میں آئے، گھر میں رکھنے کو جگہ نہیں، بے چین تھے۔ بیوی نے کہا، کیوں بے چین ہو رہا ہو؟ آدھی رات سے کچھ کم حصہ گزرا تھا۔ یوں کہا، یہ اتنا روپیہ ہے، رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، اس کو کہاں خرچ کروں؟ بیوی کہنے لگی، بڑا آسان ہے، جاؤ مدینے کی گلیوں میں، ضرورت مندوں کو دیکھو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر دو۔ اٹھے، لیے پیسے اور 12 لاکھ روپے آدھی رات میں تقسیم کر دیا۔ یہ مالداری اسلام کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین آدمی ہے، انتقال ہوا
3 अरब 20 करोड़ 10,000 दीनार छोड़ कर गए, उस जमाने के सोने के। 10,000 बकरियां, 1,000 घोड़े, 1,000 ऊंट, सोने की सिल्लाएं छोड़ कर गए, ईंटें। उनके बेटों ने और बेटियों ने, हर एक ने आरिये लेकर उस सोने की ईंटों को काटा, तो वो उनकी आरियें सबकी टूट गई और ईंटें तकसीम नहीं हो सकी। देखो, तिजारत करो, ईमानदार बनकर, ईमानदार ताजिर का कल कयामत में शुहदा और सिद्दीकीन की सब में ये ईमानदार ताजिर खड़ा होगा। जो कहते हैं मैंने तिजारत करी 3 बुनियादों पर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 3 बुनियाद की। पहली बुनियाद, न उधार लिया न दिया, नकदा नकदी काम। दूसरे, माल जमा कर नहीं रखा, सामान को रोक कर नहीं रखना। मेरे नबी का इरशाद है, जो ताजिर अपने माल को इसलिए रोके कि उसका भाव बढ़ जाए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताजिर को यूं फरमाया कि ये मलऊन है। दूसरी हदीस, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ताजिर अपने सामान को, जरूरत के सामान को रोक ले 1 महीने तक भाव बढ़ाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। नकदा नकदी बेचते, दूसरे रोक कर नहीं रखते, जितना सा प्रॉफिट होता उतने में बेच देते, पैसों को रुपया नहीं बनाए। तीसरी चीज, माल में ऐब है, उसको छुपाया नहीं, क्योंकि फरमान है मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे, जो खयानत करे, हम में से नहीं। क्योंकि एक को जाहिर करके धंधा करा, क्योंकि तिजारत करो, ईमानदारी से करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में अल्लाह के अर्श के साए के नीचे सबसे पहला वो आदमी होगा कि उसको अगर हक बात कही जाए, हक पेश करा जाए तो हक को कबूल करे, उससे हक मांगा जाए तो हक को दे दे। वो आदमी सबसे पहले अर्श के साए के नीचे होगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके पास आए, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शायद, और आकर यूं कहा, देखो गौर से सुनो बात, यूं कहा आकर अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, वो जाफर जो ग़ज़वा मोता में 1 लाख सामने और शहादत का जाम पिया, ये उनके बेटे हैं। 3 छोटे बच्चों को छोड़कर गए थे, जवान बीवी थी,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. تینوں چھوٹے چھوٹے بچے، عبداللہ، عون اور تیسرے کا نام محمد تھا، آپ کی گود میں بیٹھ گئے. آپ رونے لگ گئے، آنسو آ گئے. بیوی آٹا گوند نہیں تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان 28 سال کی، اور آٹا گوندتے ہوئے اوپر جو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ جعفر کا کیا حال ہے؟ یوں کہا احتسب باللہ، اللہ سے ثواب کی امید رکھ. بے ہوش ہو کر گر گئی، بے ہوش ہو گئی. کوئی گھر میں اور نہیں، آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور پڑوسوں سے کہا آج آل جعفر پر بڑی مصیبت ٹوٹی ہے، تم ان کو پانی پلاؤ، ان کو دلاسا دو، ان کو کھانا کھلاؤ. ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شاید عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور یوں کہا کہ میرے آپ پر 1 لاکھ روپیہ ہے. کتنا؟ 1 لاکھ روپیہ. یوں کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، بالکل دوں گا میں. چلے گئے یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہیں ملے تھے تو یہ اپنے اپنے گھر چلے گئے. واپس جا کر انہوں نے کاغذ میں دیکھا پھر تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1 لاکھ روپے عبداللہ بن زبیر میں ہے. یعنی الٹا سمجھ گئے وہ کہ میرے ان میں، اور تھے عبداللہ ابن جعفر کے. گھبراہٹ ہوئی، جلدی سے گئے، کہنے لگے اے عبداللہ میرے نہیں تھے 1 لاکھ بلکہ آپ کے میرے اوپر 1 لاکھ روپے، اور یہ 1 لاکھ روپے لو. کہنے لگے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے تو اسی دن معاف کر دیے تھے اور معاف کے بعد میں نہیں لیتا ہوں. ایک آدمی آیا، یوں کہا مجھے 30,000 روپے کی ضرورت ہے، یوں کہا یہ لو 30,000 روپے. 10 دن بعد آ کر کہا لو آپ کے 30,000 روپے، یوں کہا دینے کے بعد واپس نہیں لیتا. یہ سخاوت اسلام کی، اسلام کی مہمان نوازی. وہ بدوی، وہ دیہاتی اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں میرے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو مجلس تھی اس سے کہا ہے تم میں سے کوئی جو اس مہمان کی مہمان نوازی کر دے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. دوبارہ پھر کہا، کوئی کھڑا نہیں ہوا. دوبارہ پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے تم میں سے کوئی جو اس کو کھانا کھلا دے؟ کن صحابہ سے کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مال کو سب کچھ حضور پر قربان کر دیا. اور وہ صحابہ کھڑے نہیں ہو رہے. یاد کریں مسجد نبوی کی صفحے، پہلی صفحے، نماز پڑھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مسجد نبوی کی پوری پہلی صف بے ہوش ہو کر گر گئی بھوک کے مارے. ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی مہمان نوازی کروں گا. اور وہ ان کو لے کر اس مہمان کو، وہ ان مہمان کو لے کر کہاں پر گئے؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. اور جا کر آواز دی. کون؟ کہ سلمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سلمان کیسے آئے؟
تو کہا حضور کا مہمان لے کر آیا ہوں کھانے کے لیے. کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ پھر کنڈی بجائی, دوبارہ بجائی. تو کہا اے سلمان 3 دن کا فاقہ ہو چکا, گھر میں کچھ نہیں ہے, یہ حسنین بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں, رو رہے ہیں. لیکن مہمان بھوکا میرے گھر سے نہیں جائے گا. ایسا کرو, میری یہ چادر ہے, اس چادر کو میں باہر پھینکتی ہوں, تم اس کو بازار میں بیچ دینا اور اس کے پیسے سے اس بھوکے کو کھانا کھلا دینا. اللہ. اور وہ چادر باہر آئی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کر, کس کی چادر ہے, کس لیے بکنے جا رہی ہے, بیٹے کے لیے, بھائی کے لیے, بیٹی کے لیے, داماد کے لیے, کس کے لیے بکنے جا رہی ہے؟ ایک نووارث مہمان کے لیے جسے کوئی نہیں جانتا, محبوب اعظم کی بیٹی کی, لاڈلی کی. اور ایک یہودی کے پاس میں لے گئے, عیسائی کے پاس, اس کی دکان پر. اس سے کہا یہ چادر خرید لے. وہ چادر ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا, یہ پرانی ہے. کیونکہ میں خرید لوں گا, لیکن پہلے یہ بتا کہ یہ چادر ہے کس کی, پہلے یہ بتاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ چادر فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, فاطمہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا بیٹھو. اندر گیا, انجیل نکالی, پلٹنے لگا, کہنے لگا اوہ, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی انجیل میں یہ ہے کہ ان کی بیٹی کی چادر مہمان کی مہمان نوازی کے لیے بازار میں بکنے کے لیے آئے گی. میرے بھائی, یہ اسلام کی مہمان نوازی ہے, یہ اسلام کا سبق ہی ہے. آپ خود کر بتا کر گئے. یا ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام. غریبوں کو, مسکینوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, بہن بیٹیوں کو کھانا کھلاؤ. اور اس نے انجیل کو اندر رکھا انجیل کو, اور باہر آیا اور یوں کہا میں نے انجیل میں یہ پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کی ایک نشانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی بیٹی کی چادر بازار کے اندر بکنے کے لیے آئے گی, مہمان نوازی کے لیے. تو یہ کیا مہمان کے لیے ہے؟ یوں کہا ہاں اس مہمان کے لیے ہے. یوں کہا ہاتھ بڑھاؤ, حق کو قبول کرنا مجھے. یہ دین میرے بھائی, میں یہ کہہ رہا تھا 63 سال کی آپ کی کل عمر شریف, 23 سال کام کرنے کا موقع ملا, 13 سال مکے میں, 10 سال مدینہ منورہ میں, کل 23 سال.
آپ کی نبوت چلانی قیامت تک پوری دنیا کے انسانوں میں. اس کی ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر ڈال کر گئے. اس امت کے ذمہ دو کام ہیں.